رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. پھر سے دہراتے ہیں، ایک بلوغ ہے، ایک عقل ہے دیوانگی کے مقابلے میں، نہ کہ صفحات کے مقابلے میں. تیسرا جو ہے بے ہوشی اور اغما کی حالت ہے، اس حالت میں روزہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد بات آئی تھی، اس بات چوتھی شرط یہ تھی کہ خواتین جو ہیں حیض و نفاس سے پاک ہوں اور اس حالت میں جو ہے روزہ نہ رکھیں. پھر ہم نے بات کی تھی بیماری کی. 5 شرطیں یہ تھی کہ بیماری کی حالت میں جو تکلیف کا سبب ہے، تکلیف کے بڑھنے کا سبب ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس ایسے روزے سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اب جو ہے چھٹی بات آ رہی ہے، چھٹی شرط. چھٹی شرط یہ ہے کہ ایک ایسا کوئی شخص مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن ایک ایسا کام کرتا ہے، ایک ایسی محنت مزدوری کا کام کرتا ہے جس میں اگر اس روزہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے مشقت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ اس کام کو نہیں کر سکے گا اور اپنی روزی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یا یہ کہ وہ کام نہیں کر پائے گا، یا یہ کہ کام تو کرے گا لیکن اتنی شدت کی پیاس اس کو لگے گی، بھوک لگے گی کہ اگر وہ کام کرتا رہے گا تو اس کے لیے برداشت سے باہر ہوگا. اسے محنت مزدوری کر رہا ہے، پانی کی ضرورت پڑے گی، پانی کے بغیر، اور دھوپ ہے، گرمی ہے، اس محنت اور مزدوری کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی نہیں ہے. ہاں اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ کوئی اور کام کر لے یا کسی سے قرض لے کے ہی جو ہے گزارا کر لے، ایسا قرض جو بہرحال واپس دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے. لیکن اگر اس کے لیے امکان ہی نہ ہو اس بات کا اور اس کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو اس کے پاس کہ اگر وہ محنت مزدوری کرے گا تو روزے کی حالت میں اس کے لیے اس کو انجام دینا ممکن نہیں ہوگا، یا بھوک اور پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی. اب ایسی حالت میں جب وہ ایسا روزہ رکھنے سے اجتناب کرتے ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ بس اس حد تک پانی پیے، اس حد تک جو ہے کہ وہ بس گزارا کر سکے، ضرورت کی حد تک بحد کفایت جو ہے پانی پیے یا کچھ کھا لے. اور بہرحال ایسے روزے کی بات میں اسے قضا بجا لانی ہوگی. پھر یہ ہے چھٹی شرط. 7ویں شرط جو بیان کی جاتی ہے اور ضروری ہے وہ ہے مسافرت کی، سفر کی. سفر کی حالت میں روزہ جائز نہیں ہے، روزہ مقبول نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا جائے گا. انسان کو حضر میں ہونا چاہیے، یعنی اپنے شہر میں ہونا چاہیے، اپنے وطن میں ہونا چاہیے، یا جہاں پہ 10 دن کا قصد اس نے کیا ہو رہنے کا، وہاں پہ ہی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. یا اپنے وطن میں ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ اس نے 10 دن کا قصد کیا ہے، نیت کی ہے کہ وہاں پہ رہے گا. اور اس کا ظاہر ہے کہ معیار وہی ہے جو نماز کے لیے ہے. نماز قصر ہو جاتی ہے، نماز ظہر و عصر و عشاء، یعنی 4 رکعتی نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، 2 رکعت میں بدل جاتی ہیں. ان کا وجوب 2 رکعت کا رہتا ہے. جہاں پہ نماز قصر ہوگی وہیں پہ روزہ بھی قصر ہو جائے گا، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے روزہ رکھنا. یہ ایک ابس کام ہوگا، کرے گا اگر روزہ رکھے گا تو ابس ہوگا، اسے قضا بہرحال بجا لانی ہوگی. مگر یہ کہ ایک ہی صورت ہے جس میں وہ روزہ رکھے گا تو روزہ صحیح ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ
اس حکم شرعی کا اسے علم نہ ہو. یہ شاید واحد مسئلہ ہے شریعت اسلام کا، واحد یا دو ہیں جس میں حکم شرعی کے علم نہ ہونے کے سبب انسان کو جو ہے معافی مل جائے گی. ورنہ عموماً قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے شریعت کا، اور قانون کا بھی یہی ہے کہ ignorance is no excuse. آپ قانون کے مسئلے میں بھی جب آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قانون کا علم نہ ہونا، معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ قانون کی مخالفت کریں، اس کی سزا بہرحال ہے. اسی طرح شریعت کا بھی حکم ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو بہرحال معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس کی بندگی کی خواہش ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو اس کے احکام ہیں ان پہ عمل ہمیں کرنا ہے. اور حکم کا معلوم نہ ہونا، حکم کا علم نہ ہونا دلیل نہیں بنتا اس بات کی کہ ہم جو ہیں اس سے معاف ہیں، ہم پہ وہ حکم لاگو نہیں ہوگا. آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو جاری رکھیں گے. رمضان تجلى وابتسم